السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران اور آیت نمبر جو ہے 11 سے لے کر 15 تک میں پہلے پڑھوں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ کداب آل فرعون، فرعون کی آل کی طرح، والذین من قبلہم، اور جو آپ سے پہلے گزر گئے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم کو مغلوب کیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بری ہے جگہ ٹھہرنے کی۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں، نلتقطا، جو آپس میں ملی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑتی تھی، جہاد فی سبیل اللہ کرتی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، اور دوسری جماعت کافروں کی جو لڑ رہی تھی اور تم دیکھتے تھے ان کو دگنی، رَأْيَ الْعَيْنِ، آنکھوں کا دیکھنا، آنکھ سے تم ان کو مسلمانوں کی جماعت سے ڈبل دو گنی دیکھ رہے تھے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ قوی کرتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ، مَن یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس بات میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات کی محبت، من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطر المقنطرۃ، اور جمع کیا گیا خزانہ، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی سے، والخیل المسومۃ، اور نشان لگائے ہوئے بہترین جو گھوڑے ہیں، والانعام، اور چپائے مال مویشی، والحرث، اور کھیتیاں، باغات، زمینیں، جائیدادیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجیے، اونبئکم بخیر من ذالکم، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اس سے بہترین چیز نہ بتاؤں، للذین اتقوا، وہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، باغوں میں رہیں گے، بہشتوں میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک صاف، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ سامعین کرام، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو آپ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، بلکہ آخرت والی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں،
اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے بچائیں، توبہ کریں، گناہوں سے بچائیں اور عبادت میں مصروف رہیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔